بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جماعت دوم کی اردو کتاب تبدیل کر دی ہے، تو ہر کتاب کے آخر میں سوالیہ پرچے کی تیاری کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پیپر سکیم ہے۔ جس بچے کو یہ پیپر سکیم سمجھ آ گئی تو ان کے لیے اردو میں پورے نمبر حاصل کرنا یا میکسیمم نمبر حاصل کرنا ممکن ہو جائے گا اور اس کی تیاری آسانی سے ہو جائے گی۔ تو آئیے سوالیہ پرچے کی تیاری کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم نوٹ دیکھ لیجئے کہ ہر سبق کے آغاز میں اس سبق کے مصنف شاعر کا جو تعارف دیا گیا ہے اس میں سے بورڈ کے امتحان میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلے مصنف کے تعارف اور شاعر کے تعارف میں سے ایم سی کیوز بھی آتے تھے اور شارٹ کوشچن بھی آتا تھا۔ اس مرتبہ طلباء کی آسانی کے لیے یہ چیز ختم کر دی گئی ہے۔ ان کو آپ نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھ لینا ہے، لیکن ان میں سے کوئی سوال پیپر میں نہیں آئے گا۔ اردو لازمی برائے جماعت دوم کا پرچہ کل 75 نمبر کا ہوگا۔ معروضی طرز کا حصہ 15 نمبر کا ہوگا، نحو میں بھی ایسے تھا، اور اس کا وقت 20 منٹ ہوگا۔ جبکہ انشائیہ طرز کا جو پیپر ہوگا وہ حصہ 60 نمبر پر مشتمل ہوگا اور اس کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ کل ملا کے 2 گھنٹے 30 منٹ کا وقت ہوگا اردو کے لیے، جس میں سے 20 منٹ معروضی کے لیے مختص ہوگا اور 2 گھنٹے 10 منٹ انشائیہ کے لیے۔ حصہ معروضی کہاں سے آئے گی؟ طلباء کی آسانی کے لیے یہ چیز پہلی مرتبہ دی گئی ہے، تو جان لیجئے کہ ایم سی کیوز جس کو ہم کہتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات، حصہ درسی کتاب جو آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، اس حصے میں سے 10 سوالات ہوں گے۔ اس میں سے 10 سوالات ہوں گے۔ حصہ نثر میں سے 7، یہ جو آپ کے اسباق ہیں ان میں سے 7 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ ایک سبق میں سے ایک سے زیادہ کثیر الانتخابی سوالات نہ بنائے جائیں۔ یہ جو پیپر سیٹر ہوں گے ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جس سبق سے ایک ایم سی کیوز بن جائے اس میں سے دوبارہ نہ بنائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ حصہ نظم ہوگا، ان میں سے بھی 2 ایم سی کیوز آئیں گے، اور حصہ غزل میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا۔ 7 سبق میں سے 2 نظم میں سے 1 حصہ غزل میں سے، تو کل ملا کے یہ 10 نمبر ہو جائیں گے۔ اور جو بقیہ 5 ہوں گے وہ آئیں گے حصہ قواعد میں سے، جو آپ کی 9th اور 10th کی کتاب ہے اردو قواعد و انشاء، ان میں سے۔ ان میں ذو معنی الفاظ، مماثل و متشابہ الفاظ، جس کا صفحہ نمبر ہے 31 تا 33، صرف ان صفحے میں سے آئے گا، اس سے الگ نہیں آئے گا۔ تو وہاں سے ان دونوں صفحات میں سے 1 نمبر کا ایم سی کیوز آئے گا۔ اس کے بعد ہے تلفظ اور اعراب۔ سابقہ جو 10th گزری ہے ان میں سے یہ 2 نمبر کے ہوتے تھے، لیکن اب اس کو 1 نمبر کا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کی اردو قواعد و انشاء، کتاب کا نام یاد کر لیں، اردو قواعد و انشاء۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 تا 49 میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا۔ اس کے بعد ہے تشبیہ و استعارہ، اردو قواعد و انشاء، صفحہ نمبر 62 سے 64 میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا۔ ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے حصہ صرف و نحو، جس میں اسم، فعل، حرف اور ان کی اقسام، اردو قواعد و انشاء، صفحہ نمبر 1 سے 11 تک، اور صفحہ نمبر 20 سے 28 تک میں سے 2 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے، یعنی کہ 10 نمبر آپ کی درسی کتاب سے اور 5 نمبر اردو قواعد و انشاء سے آئیں گے، تو کل ملا کے یہ 15 نمبر کا سوال بن جائے گا ایم سی کیوز کا۔ اس کے بعد انشائی طرز کا سوال، حصہ انشائیہ جو ہوگا 60 نمبر کا۔ سب سے پہلے سوال جو ہوتا ہے اشعار کی تشریح، ان میں نظم بھی آ جاتی ہے، غزل بھی آ جاتی ہے۔ نصاب کے اندر، کتاب کے اندر کل 6 نظمیں ہیں حمد نعت سمیت، ان میں سے 4 نظموں کا ایک ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے، اور 2 نمبر کا ایک شعر ہوگا۔ کل 4 غزلیں ہیں کتاب میں، ان 4 غزلوں میں سے 3 غزلوں کا ایک ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ 3 نظموں کے اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، 2 غزلوں کے اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، کل ملا کے یہ 5 بن جائیں گے، اور 2 نمبر کا ایک شعر ہوگا، تو کل ملا کے یہ 10 نمبر بن جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے
9th میں بھی یہی پیٹرن تھا، 10th میں بھی یہی پیٹرن ہے۔ نثر پارے کی تشریح، سابقہ جو 10ویں کی کلاس گزری ہے ان میں سے 2 نثر پاروں کی تشریح پوچھی جاتی تھی، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے صرف ایک نثر پارے کی تشریح پوچھی گئی ہے۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ کتاب میں کل 10 سبق ہیں، ان 10 سبقوں میں سے پہلے 5 سبق میں سے ایک اور آخری 5 سبق میں سے ایک نثر پارے کی تشریح آئے گی، یعنی کہ اگر آپ لوگ پہلے 5 سبق کر لیں تو بھی آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگ آخری 5 سبق کر لیں نثر پارے کی تشریح کے لیے تو بھی آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا۔ نثر پارے کے کل 3 الفاظ تراکیب کو خط کشید کیا جائے گا۔ خط کشید جیسے میں کر رہا ہوں، اس لائن کو خط کشید کہتے ہیں۔ 2 نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح درکار ہوگی، اور ان کی نمبروں کی تقسیم کیسے ہے؟ 1 نمبر مصنف کا نام، 1 نمبر سبق کا عنوان، 3 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور 5 نمبر کی تشریح۔ کل ملا کے یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ اس حصے میں سے 8 مختصر سوالات پیپر میں آئیں گے، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے۔ یہ 8 کہاں سے آئیں گے؟ تو ان کی ترکیب اس طرح ہے: حصہ نثر میں سے 4 سوالات، یعنی کہ اسباق میں سے، سبقوں میں سے 4 سوالات آئیں گے۔ شامل نصاب کل 10 نثری سبق میں سے پہلے 5 میں سے 2 سوال اور آخری 5 میں سے 2 سوال آئیں گے۔ 2 سوال پہلے 5 سبقوں میں سے اور 2 سوال آخری 5 سبقوں میں سے آئیں گے۔ اس کے بعد حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں سے 2 سوال بنائے جائیں گے، اور ان میں کل 6 نظمیں ہیں۔ 1 سوال پہلی 3 نظموں میں سے اور 1 سوال آخری 3 نظموں میں سے آئے گا۔ حصہ غزل میں سے 2 سوال بنائے جائیں گے۔ کل 4 غزلیں ہیں کتاب کے اندر۔ 1 سوال پہلی 2 غزلوں میں سے آئے گا، 1 سوال آخری 2 غزلوں میں سے آئے گا۔ کل نمبر اس کے 10 ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے نثری سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ ہے شامل نصاب 10 اسباق میں سے ایک خلاصہ پہلے 5 سبقوں میں سے آئے گا، ایک خلاصہ آخری 5 سبقوں میں سے آئے گا۔ تو آپ کی مرضی، پہلے 5 سبق کے خلاصے یاد کر لیں یا آخری 5 سبق کے خلاصے یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے مضمون نویسی۔ اردو قواعد و انشاء میں شامل مضامین میں سے قواعد و انشاء کی کتاب کے اندر مضامین لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے ہیں، صرف وہیں میں سے آئیں گے۔ 3 آپ کو مضمون دیے جائیں گے، اور ان میں سے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہوگا۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 105 تا 145، اور یہ سب سے بڑا سوال ہے، 15 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے بعد ہے تفہیم عبارت۔ اردو قواعد و انشاء میں شامل عبارات میں سے کوئی سی ایک عبارت تفہیم عبارت کے لیے منتخب کی جائے گی۔ اس کے آخر میں 5 سوال دیے جائیں گے جن کو آپ نے حل کرنا ہوگا۔ ان کا صفحہ نمبر ہے 147 تا 156۔ کل 12 تفہیم عبارت ہیں، جن میں سے 6 کے جواب اردو قواعد و انشاء میں دیے ہوئے ہیں، اور 6 کے جواب آپ کو عبارت پڑھنے کے بعد آ جائے گی۔ اس طرح یہ آپ کی سکیم ہے۔ ان سکیم کے مطابق آپ تیاری کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد ماڈل سوالیہ پرچہ بھی اس کتاب میں دیا ہوا ہے۔ ماڈل سوالیہ پرچہ آپ دیکھ لیں، اسی پیپر پیٹرن کے مطابق آپ کا پیپر آئے گا۔ یہ حصہ مروزی ہے۔ حصہ مروزی کے بعد یہ دیکھیں حصہ انشائیہ ہے، جس کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ کا وقت ہے۔ نظم اور غزل کی تشریح ہے، جن میں سے لکھا ہوا ہے کہ حصہ نظم میں سے 3 سوال کریں، حصہ غزل میں سے 2 سوال کریں، کل 5 اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، یہ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں خط کشیدہ الفاظ۔ یہ دیکھیں یہ خط کشیدہ الفاظ ہیں، 2 ہیں، ان 2 میں سے ایک کرنی ہے، ایک کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ 1 سبق کا عنوان، 1 مصنف کا نام، 3 الفاظ معنی، 5 کی تشریح۔ کل نمبر کے یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اسی طرح آٹھ آپ کو شارٹ کوشچن دیے ہوئے ہوں گے، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ پہلے 4 سوال، یہ پہلے 5 اسباق میں سے 2 سوال ہیں، یہ آخری 5 اسباق میں سے 2 سوال ہیں۔ یہ حصہ نظم سے سوال آئے ہوئے ہیں، یہ ایک پہلے 3 نظموں میں سے ہے، یہ آخری 3 نظموں میں سے ہے، اور یہ 2 سوال غزلوں میں سے آئے ہوئے ہیں، یہ پہلی 2 غزلوں میں سے آیا ہوا ہے، یہ آخری 2 غزلوں میں سے آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے جو کہ 5 نمبر کا ہوگا۔
دو سبق ہیں جن میں سے آپ نے ایک کا خلاصہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں 10ویں جماعت میں نظم کا خلاصہ نہیں ہوتا، اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا، اس کی بجائے 15 نمبر کا سوال آتا ہے مضامین کا۔ ایک مضمون آپ نے لکھنا ہوگا 15 نمبر کا، اور سب سے بڑا سوال اور امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ ہے تفہیم عبارت۔ آپ کو اس طرح کی ایک عبارت دی گئی ہوگی اور نیچے آپ کو 5 سوال دیے ہوئے ہوں گے، ان کے جواب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس عبارت کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے۔ یہ 2 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، 5 شارٹ کوشچن ہوتے ہیں، 10 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے پورا۔ یہ ٹوٹل 12 عبارتیں ہیں جو کہ اردو قواعد انشاء میں دی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے۔ سب سے آسان اور مفت کے نمبر اسی کے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سکیم سمجھ آئی ہوگی۔ اس سکیم کے مطابق پڑھیں، اس سکیم سے ہٹ کے کوئی بھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ سمجھنے سے آپ کا کام آدھا رہ جائے گا، صرف آپ اسی سوال کی تیاری کریں گے جس کا آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔